الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 123۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بلا شبہ رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اس اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے جو تم سے پہلے تھے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فانہم لمحضرون، لہذا وہ سب عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص بندے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بعد کی نسلوں میں اس کا یہ ذکر چھوڑ دیا، سلام علی الیاسین، کہ الیاسین پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے باقی لوگوں کو تباہ کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم ان کی بستی پر دن کے وقت سے گزرتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم کو سمجھ نہیں، عقل نہیں؟ گزشتہ آیات میں انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں جناب الیاس، ان کو الیاس، الیاسین بھی کہہ لیتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام کا یہاں پہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اپنی قوم سے اللہ رب العزت کے خوف کی انہوں نے درخواست کی کہ اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ۔ بعل ان کا جو ہے وہ بت تھا، تو اس کی تو پرستش کرتے تھے، لیکن اس کو چھوڑ کر جو احسن الخالقین ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے، تو اس کا انہوں نے یہاں پر ان کو اس سے خبردار کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کا انہوں نے تعارف کروایا کہ وہ رب صرف تمہارا رب ہی نہیں، تم کہتے ہو ہمارے آباء و اجداد بھی بعل کو پکارتے ہیں، تو تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والے بھی وہ اللہ رب العالمین ہی تھا، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے عذاب کی نوید جو ہے ایسے لوگوں کو سنائی۔ لیکن جناب الیاس علیہ السلام اپنی دعوت ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے دی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کا اہل ایمان میں تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب لوط علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ ہم نے انہیں، ان کے گھر والوں کو نجات دی عذاب سے، لیکن جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ چونکہ فکری طور پر اپنی قوم کے ساتھ تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بقیہ لوگوں کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ تو پھر یہاں قریش مکہ کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ان کی جو بستیاں ہیں، اجڑی ہوئی جو بستیاں ہیں، وہ ان سے آپ کا صبح و شام گزر ہوتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے آپ کو 1000 بار یہ سامنے بات رکھنی چاہیے کہ ان سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، جن لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کا پھر کیا حشر نشر ہوا، اور جن لوگوں نے ان کی نصرت تائید کی، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل جس طرح ہونا چاہیے ویسا ایمان ہو، اور آپ کی ایک ایک بات جو معلوم ہو جائے اس پر چلنے میں ہم پرعزم ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔